بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاول پکاتے وقت اگر تھوڑی سی دہی لگاتی جائے تو چاول نیچے سے لگیں گے نہیں۔ دودھ گرم کر کے اس میں تخم مرنگا ڈال کر پینے سے پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سفیدے کے پتے کی چائے بنا کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیل محاسوں والی جگہ پر رات کو ویسلین لگا کر سونے سے محاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ کی چربی بڑھ رہی ہے تو کھانے کے ساتھ کچی مرچ ضرور کھایا کریں۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دار چینی شہد میں ڈبو کر چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جو کا آٹا بھون کر اس میں دودھ ملا کر شام کے وقت پینے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ باجرے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ لیمو جگر کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو انہیں چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی ضرور پیئے۔ درود شریف پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو جسم کے کسی حصے میں یا جسم پر خارش ہو یا الرجی ہو تو سرسوں کے تیل میں کافور کا پاؤڈر ملا کر مکس کر لیں اور اس کو کسی سفید بوتل میں ڈال کر بوتل کو اچھے سے بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور تیل میں اچھے سے حل ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دوا تیار ہے، اور یہ ہر قسم کی جراثیم خارش، مچھر مکھی کے کاٹنے کی خارش کے لیے بے حد مفید ہے۔ تیز چلنا تیز دماغ والے بندے کی نشانی ہے۔ جو عورت زیادہ کھانستی رہتی ہے اس کا پیٹ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ سوڈے والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کی کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر رنگ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو خالص ہلدی پیس کر 0 کی کیپسول بھر لیں اور شام کے وقت روزانہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ استعمال کریں، رنگ نکھر جائے گا۔ کچا کیلا کھانے سے منہ کی جلد تازہ رہتی ہے۔ عورت کے سر کے بالوں سے سخت ترین جادو کیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا انسان کی تنگ دستی دور کرتا ہے۔ اگر آپ 2 ہفتوں کے لیے چینی کھانا چھوڑ دیں تو آپ کی جلد بدلنے لگے گی اور آپ کی بینائی بہتر ہوگی، دماغ تیز ہونے لگے گا، گردے بہتر کام کریں گے، رات کو پیشاب کم آئے گا اور آپ کو جسم میں زیادہ طاقت محسوس ہوگی۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ اناناس کا پھل کھانے سے بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی مونچھیں جلدی بڑھ آتی ہیں تو مونچھوں پر تل کے تیل کی مالش کیا کریں، مونچھیں دیر سے بڑی ہوں گی۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو 12 گھنٹوں تک ملٹھی منہ میں رکھ کر چوستے رہیں، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر قالین وغیرہ پر چائے گر جائے تو فوراً تھوڑا سا نمک چھڑک دیں اور اس کے بعد داغ والی جگہ کو بھیگے ہوئے کپڑے سے صاف کر لیں، داغ مٹ جائے گا۔ ناک صاف نہ رہتا ہو تو صبح اٹھ کر پانی میں ادرک کھول کر تو ادرک والا پانی ناک میں ڈال کر صاف کر لیا کریں۔ ناک کبھی خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ صاف رہے گا۔ نہانے کے بعد استعمال شدہ گیلے تولیے سے بدن پہنچنے سے خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جھک کر کپڑے سینے کی عادت موروں کے درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بہت زیادہ بدبو آنے لگتی ہے تو بدبو کو ختم کرنے کے لیے انگلیوں پر نمک اچھی طرح مل لیں اور اس کے بعد گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ستو کا شربت پیئے، آپ کا معدہ تندرست رہے گا۔ آیت الکرسی کی 72 مرتبہ تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی دور کر دیتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ خشک انار کھائیں، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں، اونٹنی کا دودھ پیئے، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں یا کسی اچھے حکیم سے خرید لیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ اس کو 3 مہینے لگاتار استعمال کریں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانا آنا اس بات کی علامت ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگ لیں۔ سبز مرچیں
ہیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈال لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی اور دمے میں فائدہ ہوتا ہے، پیاس کی شدت کم کرتی ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ یرکان میں مفید ہے۔ ملٹھی آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ملٹھی کا جوش شاندہ پینے سے بلغم قے کے ذریعے خارج ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہے۔ قے نہ آنے کی صورت میں بذریعہ دست پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ السر اور ہاتھ پاؤں کی جلن میں مفید ہے۔ سونف اور چائے سے خطرناک کھانسی کو دور کریں۔ کھانسی 3 قسم کی ہوتی ہے، یہ آسان اور سستا نسخہ تینوں قسم کی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ 1 پاؤ سونف لیں، اس کو باریک پیس لیں۔ جب کھانسی اٹھے تو 1 چھوٹا چمچ سونف کا سفو کھا لیں اور پھر 1 کپ چائے پی لیں، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ جمی ہوئی بلغم کو خارج کرنے کے لیے السی 9 ماشے، مصری 2 تولہ 1 کپ پانی میں جوش دے کر اور چھان کر صبح و شام پینے سے جمی ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ شوگر والے لوگوں کو جب کسی بھی قسم کی چوٹ لگنے سے زخم ہو یا شوگر والے بھائی کو زخم ہو تو پریشان مت ہو، زخم پر خالص شہد اور زیتون کا تیل ہم وزن مکس کر کے زخم پر لگا لیں، انشاءاللہ 5 دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی بند نالیوں کو کھولنے کے لیے 1 چٹان سرسوں کا خالص تیل لیں، اس تیل میں 3 جوئیں لہسن کے چھیل کر ڈال دیں اور تیل کو خوب گرم کریں یہاں تک کہ لہسن جل کر کوئلہ بن جائے۔ اس طرح لہسن کا تیل تیار ہو جائے گا۔ جب تیل ٹھنڈا ہو جائے تو لہسن نکال کر پھینک دیں، تیل کو کسی بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ یہ تیل تھوڑا سا لے کر سینے پر ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں، کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ دل کے وال کھل جائیں گے۔ چنبل سے جان چھڑانے کے لیے صرف 3 دن میں علاج کریں۔ دہی کا پانی 3 چمچ، رائی 2 چمچ، دہی کے پانی میں رائی ڈال کر اتنا رکھ لیں کہ مرہم بن جائے۔ اس مرہم کو صبح و شام 3 دن لگائیں، چنبل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ خرفہ کا پودا ½ کلو، سرسوں کا تیل 1 پاؤ، پارا 4 تولہ، خرقہ کو گرائنڈ کر کے اس میں آدھا تیل مکس کریے، پارا ڈال کر اچھی طرح پیس لیں، پھر اس میں باقی تیل مکس کر کے اچھی طرح مکس کریں۔ اگر چنبل 40 سال پرانا بھی ہوگا تو شفا ہوگی۔ پدلی یعنی خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناریل کا تیل 3 کھانے کے چمچ، کافور آدھا چائے کا چمچ۔ ناریل کے تیل کو گرم کریں، جب تیل نیم گرم ہو جائے تو آگ بند کر دیں اور اس میں کافور شامل کریں اور اس کو تب تک پڑا رہنے دیں جب تک کافور ناریل کے تیل میں مکس نہیں ہو جاتا۔ جب مکس ہو جائے تو اسے کھجلی والی جگہ پر استعمال کریں، 1 دفعہ لگانے سے ہی کھجلی اور ہر طرح کی خارش بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ شہد کی کمی کا علاج: پیاز کا پانی 1 حصہ، شہد 2 حصہ ملا کر پیئے، جب قوام بن جائے تو روزانہ 9 ملی لیٹر کھائیں۔ لذت سونف 3 حصے دار گائے کا تازہ گھی اور شہد ہم وزن جوش دے کر صاف کر کے رکھیں اور روزانہ 10 گرام کھائیں۔ قرمے اور میتھی کو پیس کر شہد میں ملائیں اور 10 گرام یا زیادہ باقدر طاقت دیں۔ 3 گرام کلجان باریک پیس کر 40 ملی لیٹر گائے کے دودھ میں ملا کر پیئے۔ برکت کے ریشے سفوف 4 گرام شکر کے ساتھ لیں اور دودھ پیئے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔